السلام علیکم پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جیانوں کو، پارٹی عہدیداروں کو میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے سلام کہتی ہوں۔ اور آج میں انتہائی خوش ہوں، میں اپنے لیے بہت اپنے تمام جیانوں کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے ایک خوشی کا مقام محسوس کرتی ہوں کہ آج میرے ساتھ ولید انقلابی موجود ہے، وہ ولید انقلابی موجود ہے کہ جن کے نام کے ساتھ جڑا ہوا لفظ انقلابی۔ کشمیری عوام ہے، جتنے جمہوریت پسند ہے، جتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے عوام ہیں، ان کے لیے مطلوب انقلابی تھا۔ تو ولید انقلابی، آج آپ وہاں بیٹھے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں اور کیا سوشل میڈیا کے بارے میں آپ کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آج موقع فراہم کیا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی آفیشیل جو ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ہے وہ اپنے خیالات کا، اپنے جذبات کا وہ میں جو ہے وہ اظہار خیال کر سکوں۔ میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ابھی سوشل میڈیا کے حوالے سے میں کیا محسوس کرتا ہوں، وہ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، اور اس جسم کی رگوں میں جو خون دوڑ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ خون دوڑ ہے، اور مطلب جو خون ہے، جو خون ایک جسم کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اور اس ڈیموکریسی کے اندر جو خون دوڑ ہے وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت کلیدی کردار ہے، بہت اہم رول ہے ہمارے آج کل کے جو ہے وہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اور ہمارے معاشرے کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت اہم کردار ہے۔ اور ڈیموکریسی جو ہے وہ جسم کی مانند ہے، اور سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کا خون ہے۔ تو جسم جو ہے وہ خون کے بغیر ادھورا ہے، اور خون جو ہے وہ جسم کے بغیر ادھورا ہے۔ تو جس طرح ڈیموکریسی اور سوشل میڈیا جو ہے وہ لازم الملزوم میں سمجھتا ہوں۔ جی، ولید نے بہت اچھی بات کی۔ ولید نئی نسل کا نمائندہ ہے، یہ جو نئی جنریشن ہے، اور بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ وہ بلاول بھٹو زرداری جو پاکستان کی امیدوں کا مرکز ہے، پاکستان کے مستقبل کا وزیر اعظم ہے، آپ نے ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ آپ بخوبی جو سوشل میڈیا کی اہمیت ہے اسے سمجھ بھی رہے ہیں، اس کو کہہ بھی رہے ہیں۔ ولید، کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ تو کچھ عرصہ بیشتر اسی چیئر پر مطلوب انقلابی صاحب موجود ہوتے تھے، تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ انقلابی صاحب کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ ایک عہد تھے، ایک پوری تاریخ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ تو آپ ایک نوجوان، ایک لڑکا آ گیا ہے کہ جیسے بیوی کے بارے میں کہتے تھے کہ ایک نہتی لڑکی جدوجہد کر رہی ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے الحمدللہ میں اپنے لوگوں کے بھرپور جو ہے وہ ان کے اعتماد، اور میرے والد صاحب مولوی مطلوب انقلابی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو ہے وہ ان کی میں جو جس طریقے سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا، اور اس کے بعد جس طریقے سے انہوں نے سیاست کو پروان چڑھایا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے انتخاب کے لوگوں کی جو ہے وہ ایک آواز، ان کی جو ہے وہ ایک جدوجہد، ان کی خواہش، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے میں آج اس مقام پہ ہوں جس مقام پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ ان لوگوں کی نمائندگی اور ان لوگوں کا دکھ اور سکھ کا انشاءاللہ میں ساتھی ہوں گا۔ تو ویسے کبھی ماضی میں سوچا تھا کہ جب آپ پالیٹکس میں دیکھتے تھے کہ مطلوب انقلابی صاحب جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے حلقے میں کسی بھی یونین کونسل میں 10 دفعہ بھی جاتے تو لوگ انقلابی کرتے ہوئے بائی روڈ پہ آ جاتے؟ وہ لوگوں کی محبت دیکھ کے، وہ لوگوں کا اتنا خلوص دیکھ کے کبھی دل چاہ کہ آپ بھی اس پالیٹکس کا حصہ بن جائیں؟ دیکھیں، میری جو زندگی ہے، ابھی تک میری جو 27 سالہ زندگی ہے، میں اس کے بیچ میں سمجھتا ہوں کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب جو ہے وہ، میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی اس سے جو پچھلی جو گزری ہے وہ محمد مطلوب انقلابی سینٹرک رہی ہے۔ میرے فیصلے، میری ہر چیز جو ہے وہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے حوالے سے، ان کی سیاست کے حوالے سے، اور ان کے ساتھ جو ایک مظلوم پسا ہوا طبقہ، اور
مطلب میں صرف یہ نہیں کہوں گا کہ مظلوم اور پسا ہوا طبقہ، بلکہ ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا اور ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا جو طبقہ جس نے ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیا، ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا نمائندہ ہوں، اور یہ بڑا ایک ذمہ داری والا اور بڑا ایک جو ہے وہ مشکل اور کٹھن راستہ ہے، لیکن انشاءاللہ میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ان لوگوں کی آواز، ان لوگوں کی طاقت، اور انشاءاللہ بھرپور طریقے سے میں ان لوگوں کی نمائندگی جو ہے وہ میں کروں گا تو انشاءاللہ۔ آپ کو تو بے شمار دفعہ محسوس ہوتا ہوگا کہ مطلوب انقلابی صاحب ابھی بھی ایک سائے کی طرح ہر جگہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ جاتے ہیں، ان کے سینئرز آپ سے ملتے ہیں، ان کے کولیگز آپ سے ملتے ہیں، ان کے لوگ، ان کے عوام جب آپ سے وارانہ پیار کرتے ہیں تو آپ کو ہر جگہ مطلوب انقلابی صاحب نظر آتے ہوں گے۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، بالکل شاید جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اس بات کا جواب دینا وہ بڑا مطلب جو ہے وہ مشکل ہو۔ میں آپ کی فیلنگس کا اندازہ کر رہی ہوں۔ یہ میرے لیے ایک بہت اعزاز، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا سب سے جو بڑا سرمایہ، اور ایسا سرمایہ جس کا شاید میں جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ میں بیان نہ کر سکوں کہ یہ کتنا بڑا سرمایہ جو ہے وہ ایک جس کا کوئی نعم البدل نہیں، وہ بہت بڑا سرمایہ دیکھیں انہوں نے والد۔ آپ کے لیے جو کچھ والدین ہوتے ہیں نا، وہ اپنی زمین کنالوں میں اور ایکڑوں میں چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو جس طرح بی بی صاحبہ کو، جس طرح بلاول صاحب کو، بے شمار اور ہماری پیپلز پارٹی میں مثالیں ہیں، آپ کو جو اثاثہ ملا، جو وراثت میں ملا، جو محبت ملی، جو پیار ملا، جو نظریہ ملا، وہ اتنا لافانی ہے کہ انشاءاللہ آپ آگے چلیں گے اور مزید اس میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ انشاءاللہ تو آپ کیا سوچتے ہیں اپنے ماشاء اللہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت سینئرز کے ساتھ جونیئرز اور نئے لوگوں کی بھی ایک ٹیم موجود ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اپنے حلقے کے لیے کیا آپ کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کی سوچ ہے، کیا خواہش ہے؟ بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ نے جو ہے بہت بڑا سوال بڑے کم الفاظ میں جو ہے وہ آپ نے میرے سامنے رکھا۔ ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک لوگوں نے مجھے محبت دی، مجھے پیار دیا، مجھے احترام دیا، مجھے عزت دی، یہ میرے جیسے ایک ادنا اور چھوٹے سیاسی کارکن کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور میں جو ہے وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو جو ہے وہ اس طریقے سے مطلب یہ مطلب بہت جو ہے نا وہ بہت ایک ذمہ داری ہے، بہت ایک بھاری بھرکم ذمہ داری ہے جو میرے سر پہ جو ہے وہ میرے لوگوں نے پیپلز پارٹی حلقہ کوئٹہ کی بالخصوص بالعموم جو یہ ایک عوام نے میرے پہ اعتماد کیا، جو میرے سر پہ، اور اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر، چودھری محمد لطیف اکبر صاحب، چودھری مجید صاحب، چودھری یاسین صاحب، اور دیگر جو ہمارے سینئر قائدین ہیں، انہوں نے جو میرے سر پر ایک یہ ذمہ داری رکھی، میں اس کو ایز اے ذمہ داری لیتا ہوں، یہ بہت بڑے ایک میرے لیے اعزاز کی بات ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو ہم بھرپور طریقے سے جو ہے نا وہ ہم آگے لے کے چلیں گے۔ اچھا بلاول بھٹو زرداری، کہ جیسے ہم اپنے عہد میں، اپنے دور میں جب بی بی صاحبہ کا نام آتا تھا تو ہمارے لیے وہ ایک ہماری لیڈر تھی، ہماری رول ماڈل تھی، تو یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو آپ کا لیڈرشپ پچھلا ہے۔ سوال کیا تھا ایگزیکٹلی ویسے؟ پچھلا سوال جی پچھلا سوال یہ تھا کہ آپ اپنے حلقے کے عوام کے لیے کیا خواب دیکھتے ہیں؟ اس سے بیشتر مطلوب انقلابی صاحب نے جو تعمیر ترقی کا جال بچھایا، جو روڈ بنائی، جو تعلیمی پیکج دیا، جو لوگوں کو روزگار دیا، وہاں نئے ادارے بنائے، قانون سازی کی، اور ہم نے ہمارے دور میں این ٹی ایس کا ہوا، پھر ایجوکیشن پالیسی متعارف ہوئی، پھر اس کے بعد ایک لامحدود کاموں کا سلسلہ ہے۔ تو میں یہ سوال کر رہی تھی آپ اس سلسلے کو آگے کیسے بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے کی نمبر 1 ترجیح ایجوکیشن ہے، وہ ہیلتھ ہے، انفراسٹرکچر ہے، روڈز ہے، روزگار ہے؟ یہ جی اچھا سوری، بہت آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حلقے میں جو ہے وہ اگر آپ اگر مجھ سے پوچھیں تو بہت سارے ایشوز ہیں۔ نمبر 1 تو میں یہ بات کروں گا کہ جو بھی پارٹی
قیادت لطیف اکبر صاحب کی صورت میں، جو وہ پارٹی منشور، جس منشور کمیٹی کے چیئرمین میرے والد صاحب رہے پہلے، اور جی وہ جو ہے 3 دفعہ رہے اور ہمیں اعزاز رہا کہ ہم نے اکٹھے ایک ساتھ کام کیا. جی بالکل. الحمدللہ. جی پارٹی منشور کی بات کر رہے تھے آپ. جی تو منشور کمیٹی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ منشور کمیٹی میں جس طریقے سے جو ہے وہ مطلب سب سے ہماری جو اولین ترجیح ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی منشور کو جو ہے وہ ہم نے ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے. اور میرا یہ منشور ہے کہ پارٹی کا جو منشور ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ اس کی ہم نے فوکس کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ اس کو کور کرنا ہے، اور اس کو ہم نے جو ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ پارٹی منشور کی جو ہے وہ عمل درآمد اور اس کی جو چیز ہے اس کو ہم جو ہے وہ کمپلیٹ کریں. باقی اس کے علاوہ جو میری اگر آپ ذاتی میری رائے پوچھیں یا میری سوچ پوچھیں تو صحت، تعلیم اور مواصلات، یہ وہ کچھ ایشوز اور کچھ معاملات ہیں جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرے حلقے میں جو ہے وہ ان چیزوں کی امپورٹنس اور ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ مطلب ہمارا فوکس ہونا چاہیے بطور ایک امیدوار، بطور ایک ترجمان. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تو تعلیم کے اندر میرٹ کی بحالی، تعلیم کے اندر جو میرے والد صاحب نے جن جو ہے وہ تعلیمی اداروں کا ایک بنیاد رکھی ان کا نفاذ، اس کے علاوہ جو ہے وہ صحت، بنیادی صحت، چونکہ ہم جو ہے وہ ایک ایسے خطے سے، ایسے حلقے سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہم بارڈر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہے. تو بارڈر کے جو ایشوز ہوتے ہیں، جو ہندوستان کی طرف سے بربریت ہوتی ہے، جو شیلنگ کا جو ہے وہ ان کی طرف سے جو شیلنگ کی جاتی ہے، اس کے سب سے زیادہ ڈائریکٹ وکٹم میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا حلقہ کھریٹا جو ہے، نکیال سیکٹر اور کھریٹا سیکٹر. یہ دیز آر دا پیپل، دیز آر دا کانسٹیٹوئنسیز which are directly affected by these issues. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہمارا جو ہے وہ ان علاقوں میں، بالخصوص میرے حلقے میں اور نکیال سیکٹر میں، ہمیں جو ہے وہ صحت کے مراکز ان ریموٹ ایریاز میں، ان دور اندیش علاقوں میں ہمیں جو ہے وہ صحت کے مراکز قائم کرنے چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی شیلنگ ہوتی ہے، کوئی بربریت ہوتی ہے، کوئی جو ہے وہ جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے، تو ہمارے لوگ جو ہے وہ ان کو شہر کی طرف جانا پڑتا ہے. تو اگر ان کے انہی علاقوں میں جو ہے وہ صحت کے مراکز قائم کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ یہ ایک بہت بنیادی ایشو ہے جو ہمارا which needs to be addressed. بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے لائن آف کنٹرول کی بات کی، سیز فائر لائن کی بات کی، اور بھارت کی طرف سے جو اندھادھند فائرنگ ہوتی ہے، جس طریقے سے ہمارے کشمیر کے لوگوں کا استحصال ہوتا ہے، وہ لوگ شہید ہوتے ہیں، ان کا روزگار ختم ہوتا ہے، چلتے پھرتے لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں. کہ جو درد میں نے آپ کے لفظوں میں محسوس کیا، اور پھر آپ نے بات کی پارٹی منشور کی، تو مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ صرف اس وجہ سے سیاست میں نہیں ہیں کہ آپ انقلابی صاحب کے بیٹے تھے، آپ اس وجہ سے ہیں، پارٹی نے آپ کو ٹکٹ دیا کہ آپ پارٹی کے منشور کی بات کر رہے ہیں، پارٹی کے وفاقی نظریے کی بات کر رہے ہیں. تو ولید یہ بتائیں کہ آپ خود بھی نوجوان ہیں، تو اس وقت جس آپ ذمہ دار والی امیدوار کی حیثیت سے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کی حیثیت سے، اور آپ نے لمحوں میں آپ پہ ایک یہ ذمہ داری ہے، یہ بوجھ کہہ لیں، تو اس سے بیشتر ایک عام نوجوان لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کی کیا، جو کھیلنے کے دنوں میں، جو دوستوں کے ساتھ شرارت کرنے کے دن تھے، ان دنوں میں یہ جو ذمہ داری پڑ گئی ہے، تو یہ کیسا محسوس ہوتا ہے؟ یہ جو زندگی میں نیا ٹرن آیا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ بہت شکریہ. آپ نے جو ہے ایک بڑا بنیادی اور بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. میں اپنے جو ہے میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ لوگ، پارٹی نے مجھ جیسے ایک ادنا اور چھوٹے سیاسی کارکن کے اوپر جو ہے وہ یہ ذمہ داری ڈالی کہ جس کو میں اس چیز کو جو ہے وہ ایک ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور یہ جو ہے نا مطلب بڑا ایک، میں جو ہے اس کو مطلب آپ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اثاثہ ہے. میرے والد صاحب نے جائیدادیں نہیں بنائیں، پراپرٹیاں نہیں بنائیں، بلکہ جو ہے وہ سب سے بڑا سرمایہ جو میرے والد صاحب نے میرے والے کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہ سیاسی
جو ایک محبت جو ایک عوام کے بیچ میں مجھ جیسے ایک چھوٹے اور کھیلنے کودنے والی عمر کے نوجوان لڑکے کے حوالے جو انہوں نے کی، میں اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری کے طور پہ سمجھتا ہوں. اور میں یہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک جو لوگوں کی میرے سے امیدیں ہیں اللہ پاک مجھے ان کے اوپر پورا اتارے. اچھا، یہ کہ اب جو حالیہ انتخاب ہیں آزاد کشمیر میں ہونے کے لیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ آسان انتخاب نہیں ہے. وفاق میں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی بیٹھی ہے. اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی آزاد کشمیر میں موجود ہے انہوں نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے. آپ کا جو حلقہ ہے وہ کوئی آسان حلقہ نہیں ہے، ایک مشکل حلقہ ہے. اس میں صرف ایک برادری نہیں ہے، مختلف برادریوں کا ایک مجموعہ ہے. الحمدللہ. جی، تو وہ سارے گلدستے کی طرح ایک جڑے ہوئے تھے. اب ظاہر ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ اس میں آسانی بھی پیدا ہوتی ہے، مشکل بھی پیدا ہوتی ہے. تو آپ اپنے الیکشن کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا نتائج اس کے ہو سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ہے وہ حلقہ انتخاب میں آپ نے کیا سوال کیا تھا؟ آپ کے جو الیکشن کے کیا ریزلٹس ہو سکتے ہیں، کیا امکانات ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سیٹ نکال سکتے ہیں، کیا مشکل جی، پیش؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں محترم چودھری تیغ اکبر صاحب نے پارٹی کی قیادت کی اور جس طریقے سے انہوں نے پارٹی کو جو ہے وہ چودھری عبد المجید صاحب کے بعد جس انداز میں انہوں نے پارٹی کو آگے بڑھایا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بربریت کے ساتھ اور بڑی ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پارٹی کے جو ہے وہ منشور کو اور پارٹی کے نظریات کو افکار کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے. اور جس انداز میں جو ہے وہ یاسین صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ آزاد کشمیر میں جن محرومیوں کا اور جن جو ہے وہ چیزوں کا، کیونکہ یہ تو ایک بات اسٹیبلشڈ ہے کہ جس طریقے سے نون لیگ نے ابھی یہ پچھلا 5 سالہ جو اقتدار نون لیگ کا رہا ہے، اس کے بیچ میں نون لیگ نے نون لیگ اس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی ڈلیور نہیں محرومیوں کر کو ازالہ سکتے. نہیں کر سکی. یہ میری ذاتی رائے ہے، میں بالکل، غلط بھی ہو ہر سکتا ہوں. ہر کشمیر کے ہر باشعور شہری کی یہی رائے ہے. جی، جس طریقے سے نون لیگ نے جو ہے وہ حکومت کی ان پچھلے 5 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہے وہ ترجمانی نہیں کر سکے. مطلب ایک عام آدمی کی اور ایک جو ہے متوسط طبقے کی، پسے ہوئے طبقے کی وہ ترجمانی نہیں کر سکے. تو اس کے بعد جس انداز میں جو ہے وہ چودھری لطیف اکبر صاحب نے پارٹی کو منشور کو اور ان کے جذبات کو ایک خاص اور عام آدمی کے جذبات کو آگے لے کر چلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بہترین انداز میں جو ہے وہ انشاءاللہ پارٹی قیادت نے جو ہے وہ ہمارا جو ایک پیغام ہے اس کو آگے لے کر چلے. اور جس انداز میں چودھری محمد یاسین صاحب نے آپریشن لیڈر کی حیثیت سے جو ہے وہ انہوں نے محرومیوں کا ازالہ کیا ہے. اور چودھری مجید صاحب نے جو وزارت عظمیٰ کے درمیان، آپ بالکل ہر خاص عوام اس بات کا واقف ہے کہ 2 میڈیکل کالجز، 3 یونیورسٹیاں اور جی، لاتعداد جو ہے وہ بالکل آپ کے حلقے کے ساتھ جڑا ہوا بڈھانی صاحب کا حلقہ ہے. یہ جتنا پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا وہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کبھی ہو سکے گا. ولید انقلابی صاحب، ہم تصور کر لیتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے انتخابات ہو چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی جیت چکی ہے اور آپ بھی اپنے حلقے سے الیکشن جیت چکے ہیں. تو آپ کے سامنے مختلف وزارتیں ہیں. وہ وزارت جو آپ کے باپ کے پاس کی، وزارت تعلیم بھی ہے، نوجوانوں کی وزارت بھی ہے، اسپورٹس بھی ہے، انوائرمنٹ بھی ہے، صحت بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی وزارت جو ہے آپ کے لیے بہترین ہو سکتی ہے؟ ہم یہ دیکھیں تصور کر لیتے ہیں. صحیح. دیکھیں یہ تو پارٹی قیادت کا استحقاق ہے اور جو بھی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی میں من جو ہے اس کو تسلیم کروں گا. اور نہیں، لیکن ہم نے آپ کو چوائس کا موقع دے دیا ہے پارٹی قیادت نے کہ چلے ہم اپنے جو نوجوان رہنما ہیں جو کوئی رٹا سے اکثریت سے جیت کے آئے ہیں، لیڈ مطلوب انقلابی کو ہم موقع دیتے ہیں. آپ نوجوانوں کی وزارت لیں گے، آپ تعلیم کی لیں گے، آپ اسپورٹس لیں گے، مواصلات لیں گے، آپ کیا لیں گے؟ آپ ٹوریزم لیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ الحمدللہ اپوزیشن لیڈر سے لے کر پارٹی قیادت تک بہترین لوگ جو ہے وہ بھی ہماری قیادت کر رہے ہیں اور وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں. تو جو بھی فیصلہ ان لوگوں کو میرے والے سے یا کسی بھی سیاسی کارکن کے والے سے ان کو بہتر لگتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے میں من اس کو تسلیم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ
جو فیصلہ وہ لوگ کریں گے ان کی سیاسی ایکسپیرینس، ان کی سیاسی پختگی جو ہے وہ انشاءاللہ وہ میں اپنے آپ کو اس فیصلے کے لیے جو ہے وہ میں جو بھی فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی انشاءاللہ اس پہ ہم پورا اتریں گے. باقی جس بھی فیلڈ میں ہمیں وہ لا کے وہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اپنے لوگوں کی، حلقہ کوئٹہ کی اور نوجوانوں کی ہم بھرپور جو ہے وہ نمائندگی کریں گے. بہت اچھی بات کی ولید انقلابی صاحب نے کہ یہ پارٹی ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بے ہنگم افراد کا ہجوم نہیں ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی ہے کہ جس کی قیادت ہے، جس کے فیصلے ہیں. تو ہماری حکومت بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے پہلے ایجوکیشن پہ کام شروع کرنا چاہیے، ہیلتھ پہ کرنا چاہیے، روزگار پہ کرنا چاہیے، ہائیڈرل پہ کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جو پچھلا 5 سالہ اقتدار پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت میں ہم نے گزارا، اس کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے تعلیمی پیکج کی صورت میں بہترین میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع فراہم کیا نوجوانوں کو. اور ایک وہ ایریا تھا جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ایک مطلب ہمیں اٹینشن اور ہمیں اس کی جو ہے وہ امپورٹنس کی مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے تھا. تو جس انداز میں تعلیمی پیکج کا جو ہے وہ چودھری عبدالمجید صاحب کی قیادت میں میاں عبدالوحید صاحب نے اور چودھری محمد مطلوب انقلابی صاحب نے جو ہے وہ جس انداز میں جو ہے اس چیز کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے وہ نیگیٹو انداز میں پروجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی نون لیگ کی حکومت کی طرف سے. تو اس کے اندر جس انداز میں میرے والد محترم نے اور میاں عبدالوحید صاحب نے جس طریقے سے ڈیفینڈ کیا تعلیمی پیکج کو، اور آج بھی الحمدللہ جس طرح جو ہے دیکھیں تعلیم جو ہے نا وہ ایک بنیادی ایشو ہے جو بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ذات کشمیر کے خطے میں، ریاست میں اٹ ریکوائرز سم اٹینشن. تو اس کو جو اگر ہم نظر انداز کریں گے یا اگنور کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ناانصافی کریں گے اور زیادتی کریں گے. تو الحمدللہ میاں عبدالوحید صاحب نے، محمد مطلوب انقلابی صاحب نے، میرے والد محترم نے جس انداز میں اس چیز کو ڈیفینڈ کیا اور الحمدللہ آج بھی وہ انٹیکٹ ہے. تو تعلیم میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنیادی چیز ہے جس میں ہمیں فوکس کرنے کی اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اگر آپ میرے حلقے کے حوالے سے پوچھیں تو وہ صحت، ہیلتھ بالخصوص جو ہے وہ ریموٹ ایریاز میں، دور اندیش علاقوں میں، اور اس کے علاوہ مطلب مواصلات، کوئٹہ وادی بنا جس کی ایک تاریخ ہے، جس کی ایک ہسٹری ہے، اور اس ہسٹری میں، اس تاریخ میں جس انداز میں نگلیکٹ کیا گیا ہے، محروم کیا گیا ہے بنیادی وسائل سے، بنیادی حقوق سے کوئٹہ کو، وادی بنا کو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جو ہے وہ ہمیں بحال کرنے کی بہت اشد اور شدت سے ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے. بالکل ٹھیک بات کی کہ آزاد کشمیر میں ہمارا لٹریسی ریٹ بھی بہتر ہے، لیکن ہمیں الحمدللہ ضرورت ہے کوالٹی ایجوکیشن کی، جی، ٹیچر ٹریننگ میرٹ پروگرامس میرٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہ بچوں کے لیے فرینڈلی نہیں ہیں. وہاں تعلیم کے وہ کچھ بلڈنگز تو بن گئی ہیں لیکن نہ کوئی گراؤنڈ ہے، نہ ٹیچر اس طریقے سے ہیں. تو یہ بتائیے ولید انقلابی کہ اب اپنے زمانہ طالب علمی میں آپ باہر سے لا بھی کر کے آئے، تو آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کیا سوچا ہوا تھا؟ جی میں نے بیسکلی بنیادی طور پہ جو ہے وہ میں جو باہر سے لا کر کے آیا، لا وتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کر کے آیا، اور جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ گیا اور اس کے بعد میں واپس آیا. میں اس کے لیے سب سے پہلے تو اپنے والد محترم کا میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شکر گزار ہوں. اس کے بعد والد محترم کا جہاں پہ ایک بایولوجیکل فیملی کے ساتھ تعلق تھا، وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ کوئٹہ کی عوام جو ہے وہ ان کی ایک ایسی فیملی تھی جو بایولوجیکل فیملی نہیں تھی بلکہ دیٹ واز ہز ریئل فیملی. تو اس فیملی کے ساتھ جو ان کا ایک تعلق تھا اور جو ایک سلسلہ تھا، میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ لا وتھ انٹرنیشنل ریلیشنز کرنے کے بعد، اور میں نے راولپنڈی کے اندر اپنی پریکٹس کا آغاز بھی کر دیا تھا، لیکن جہاں پہ میں پریکٹس کر رہا تھا وہاں پہ میں اپنے والد صاحب کی سیاسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ میرا کردار تھا، میں اس میں شامل تھا، اور میں بالکل دیکھ رہا تھا
اور میری جو سوچ تھی، میری جو فکر تھی، میرا جو انیشیٹو تھا، میری جو آگے ٹارگٹ تھا، وہ بالکل جو ہے وہ لوگوں کا، جن لوگوں نے میرے والد صاحب کا ساتھ دیا، میرے والد صاحب کے ساتھ چلے، ان پہ اعتماد کا اظہار کیا، میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ان لوگوں کی محبت کا مقروض، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا قرض ہے میرے پہ. اور والد صاحب کے جانے کے بعد جہاں پہ میرے سر سے یہ سایہ محروم ہوا، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پسے ہوئے مظلوم طبقے کا بھی، اور جو لوگوں کا میرے والد صاحب کے ساتھ عقیدت تھی اور محبت تھی، ان کے سر سے بھی سایہ محروم ہوا. تو میں انشاءاللہ اپنی جو ایجوکیشن ہے، اپنی جو تعلیم ہے، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے والد صاحب کی جو ایک کمی ہے، جو ایک گیپ ہے، اس کو پورا کرنے کا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کبھی پورا نہیں ہو سکتا لیکن وہ کم ہو سکتا ہے. تو میں انشاءاللہ اپنی جو میری جو تربیت ہے، جو تعلیم ہے، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان سے عقیدت، محبت اور احترام کرنے والے جو لوگ ہیں، میں ان کی جو ہے وہ ان کی امیدوں پہ، ان کی جو ہے وہ خواہشوں پہ پورا کروں. اچھا یہ بتائیے کہ بچپن میں، جوانی میں کبھی کسی شرارت پہ، کسی بات پہ ڈانٹ پڑی مطلوب انقلابی صاحب سے؟ بے کبھی تاشا، کبھی خفا بے ہوئے؟ تاشا، بے آخری تاشا، آخری کس بات پہ وہ خفا ہوئے آپ سے؟ آپ بے نوجوان تاشا. آدمی ہیں، دوستوں کے ساتھ نکل گئے، گھر والے فون کر رہے ہیں، یا تعلیم میں کوئی کوتاہی ہوگی، کس بات پہ خفکی ہوئی ان کو؟ بے تاشا، بے تاشا. اور اگر آپ آخری کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ میں کوئی اس طرح اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ میں لمٹ کر سکتا ہوں کہ آخری کون سی بات تھی. بے تاشا باتیں تھیں. اور تو وہ ایز اے باپ کیسے تھے؟ کیا ان کا رویہ دوستانہ تھا، یا ایک دم برادرانہ بھی تھا. فلیئر اپ ہو جاتے تھے؟ نہیں 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 نہیں، فلیر اپ ہوتے تھے، شروع میں ہوتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے میرے اندر ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے لوگوں کے حوالے سے جذبہ محسوس کیا، تو اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ میں نے، مطلب وہ فلیئر اپ نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ یقیناً سمجھاتے تھے. اور ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، مطلب وہ کہتے تھے کہ بیٹا، اگر آپ کے گھر کوئی آتا ہے اور آپ سے امید اور آس رکھ کے آتا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ اس کی امیدوں پہ اور آسوں پہ کوشش، مطلب اگر آپ پورا نہیں بھی اتر سکتے تو آپ کو کم از کم کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اس کی آس پہ، اس کی امید پہ پورا اتر سکیں. یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ وہ آپ بلیسنگ سے ہے کہ امید رکھ کے آپ کے پاس آ رہا ہے. تو اس قسم کا میرا رشتہ تھا. اگر رشتے کی آپ بات کریں تو آپ کا بڑا دوستانہ، آپ وہ نے برادرانہ کہا، میں تو کہنے لگی تھی. برادرانہ، اور دوستانہ، محبتانہ، وہ الفاظ جو ہے نا، الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے جو میرا رشتہ میرے والد محترم کے ساتھ میرا تھا. اگر آپ کو مطلوب انقلابی صاحب کے بارے میں کوئی ایک فکرہ کہنا پڑے تو آپ وہ کیا کہیں گے؟ کوئی بھی آپ کے دل سے کیا نکلتی ہے؟ اور میں آج تک ان کے نام کے ساتھ مرحوم نہیں لکھ سکی، پرسنلی میں نے کہیں بھی نہیں لکھا. ظاہر ہے آپ کی تو پوری زندگی تھے، آپ کی کل کائنات تھے، آپ کی صبح بھی تھے، آپ کی شام بھی تھے، آپ کے دوست بھی تھے، رہنما بھی تھے. کوئی ایک ایسا فکرہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک باپ سے، مطلب ایک باپ سے بڑھ کر تھے. وہ ایک باپ تو یقیناً تھے ہی، لیکن ایک باپ سے بڑھ کر میں ان کو سمجھتا ہوں. وہ مطلب ایک دوست بھی آپ تھے، کے. وہ ایک بھائی بھی تھے. وہ مطلب ہر رشتے میں آپ اگر ان کے دوستوں سے، آپ ان کے بھائیوں سے، آپ ان سے عقیدت رکھنے والوں سے، ان سے محبت کرنے والوں سے اگر پوچھیں، ہر بندے کے ساتھ ان کا ایک بہت محبت والا اور ایک بڑا جو ہے وہ دل سے جو ہے وہ ان کی ایک دل سے اٹیچمنٹ تھی. تو مطلب میں جو ہے میرے خیال میں الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ ایک جملے میں کیا مطلب، میں آپ مجھے ایک جملے کی بات کر رہی ہیں، مجھے اگر آپ ایک گھنٹہ بھی دے دیں تو میرا نہیں خیال کہ میں جو میرا ان کے ساتھ ایک رشتہ تھا، یہ جو میری عقیدت تھی، میں انصاف کر سکتا ہوں اس رشتے اور عقیدت کے ساتھ. اچھا ولید انقلابی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے انتخابات ہیں، کیا پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی؟ کیا وہ اکثریت حاصل کر لے گی کہ حکومت بنا سکے؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں جو ہے وہ چودھری عبد المجید صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کی قیادت کرتے ہوئے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی حیثیت سے جو ہے وہ پارٹی کے منشور کو، پارٹی کے جو ہے وہ چیزوں کو آگے لے کر بڑھے، اور جس انداز میں محترم چودھری لطیف اکبر صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کے نظریات کو، افکار کو اور اس کے جو ہے وہ منشور کو آگے لے کر بڑھے، اور جس انداز میں چودھری محمد یاسین صاحب نے بطور اپوزیشن لیڈر
جس طریقے سے ہماری نمائندگی کی. دیکھیں ایک بات تو طے ہے کہ جس نون لیگ جو ہے نا وہ ناکام ہوئی ہے. ناکام ہوئی ہے ایک عام آدمی کے، ایک جو ہے وہ متوسط طبقے کے اور ایک غریب طبقے کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور ان کے حقوق کی ترجمانی کرنے میں ناکام ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے پارٹی صدارت کا جو عہدہ تیوگر صاحب کو ملا، بھرپور انداز میں، جس انداز میں انہوں نے بیرون ملک کے اندر کنونشن جو ہے وہ منعقد کی ہے، اور جس انداز میں انہوں نے پارٹی کے منشور کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں ہم جو ہے وہ الیکشن میں اتریں گے. اور انشاءاللہ نون لیگ جو ہے وہ میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ وہ ناکام ہوئی ہے. وہ عام آدمی کے جو ہے وہ ان کے جذبات کو جو ہے وہ فرنٹ لائن کے اوپر لے کے آنے میں برے طریقے سے ناکام ہوئی ہے. اور یہ تحریک نون لیگ ناکام انصاف ہوئی ہے کوئی آزاد نہیں. کشمیر میں، جی اور پی ٹی آئی جو ہے نا وہ وفاق میں. یہ تو آپ لوگ خود بھی بہتر لوگوں جو کو ہے. روزگار کا انہوں نے جھانسا دیا، گھروں کا جھانسا دیا، ترقی کا دیا، لوگ مایوس ہوئے. جو مہنگائی ہے آپ اس پہ کیا کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں برے انداز میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان سے جو ہے وہ جو امیدیں اور جو چیزیں جو ہے وہ لوگوں نے رکھی، برے انداز میں جو ہے وہ ناکام ہوئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ذات کشمیر میں نون لیگ برے طریقے سے ناکام ہوئی. تو اس کے بعد جس انداز میں جو ہے وہ اکبر صاحب نے پارٹی صدارت کی، جس انداز میں پچھلی حکومت چودھری عبد المجید صاحب نے کی، جس انداز میں چودھری محمد یاسین صاحب نے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے کردار ادا کیا، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی حقیقی معنوں میں جو ہے وہ عوام کی ترجمانی کی جو ہے وہ حقدار ہے، اور انشاءاللہ وہ ترجمانی کرے گی. اور یہ ہر خاص و عام کے جو ہے وہ دل میں اور ذہن میں یہ بات گردش کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ووٹ کی پرچی کے ساتھ جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ پہ ذمہ داری ہے، آپ کے سارے دن کی مصروفیات کا سارا وہ شیڈیول چینج ہو چکا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ مختلف وارڈ کمیٹیز میں جاتے ہیں، ایک آفس بنایا ہوا ہے وہاں بیٹھتے ہیں، لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، ان کے مرنے جینے میں جاتے ہیں. کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ دیکھیں جہاں پہ پارٹی لیڈرشپ نے میرے پر بھرپور اعتماد کیا، وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جو ہے وہ بالخصوص بالعموم جو ہے وہ کھریٹا کی عوام نے جس انداز میں میرے پر اعتماد کا اظہار کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی آواز ہوں. میں ان کی جو ہے وہ مطلب انشاءاللہ ان کی انشاءاللہ آواز کا اور حقوق کا ترجمان ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بھاری بھرکم ذمہ داری ہے. یہ جو ہے نا انشاءاللہ اس ذمہ داری کو بھرپور انداز میں ہم ادا کریں گے، اور ہر ان کی خوشی اور غمی کا ہم جو ہے وہ حصہ بنیں گے. تو کافی جو ہے وہ بھاری ذمہ داری ہے، لیکن انشاءاللہ بھرپور طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے. مومن مطلوب انقلابی کے نظریات اور افکار کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھتے ہوئے اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، پارٹی قائدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، انشاءاللہ پارٹی کے جو منشور ہے، اس کا جو ایک پیغام ہے، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کر بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ولید انقلابی صاحب، آپ سے سیاست پہ بھی بات ہوئی، مطلوب انقلابی صاحب کے بارے میں بھی بات ہوئی. اب یہ جو سوشل میڈیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا ونگز کے عہدیدار ہیں جو بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، جو اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ونگ کو کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمارے پارٹی کے عہدیدار ہیں، ہمارے پارٹی کی جیلیں ہیں، ان کا کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ جی کیا وہ اختلاف کا جواب گالی سے دیں گے؟ کیا وہ دلیل سے دیں گے؟ کیا وہ نظریات سے دیں گے؟ یا کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے آج کل کے دور میں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹی. تو جہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اعلیٰ طاقت ہو، وہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک جو ہے وہ رسپانسبل جو ہے وہ شہری باشندہ ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس جو ہے وہ بھی اذکار اور افکار اور نظریات ہونی چاہیے. تو سوشل میڈیا کے جو میرے لوگ ہیں، میں اپنے والد صاحب کا جو ہے وہ سیاسی ایک جانشین ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ رواداری، محبت، بھائی چارے اور اخلاص کے جو ہے وہ نظریات کو، افکار کو پروان چڑھایا.
اور ہم انہی پروان کے، انہی افکار کے، انہی نظریات کے محافظ ہیں، چوکیدار ہیں، ٹھیکیدار ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں والد صاحب نے جو ہے وہ پارٹی کے نظریات کو وفاداری کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ آگے بڑھایا، ہمارے جو ہے وہ سوشل میڈیا کے جو ممبران ہیں، بالکل اس کے بیچ میں بھی شامل ہوں، تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ایک بڑے رواداری کے ساتھ اور وزیرداری کے ساتھ جو ہے وہ ایک حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ ہم ان کا جواب دیں۔ ہمیں نہیں ضرورت کہ ہم اگر وہ لوگ کوئی گالی دیتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ان کے معیار پہ آئیں اور پھر ان کا جواب دیں۔ ہمیں اپنے معیار جو ایک والد صاحب نے متعین کیا، ایک وزیرداری، میں اپنے حلقے کی بات کر رہا ہوں کوئٹہ کی، جی جی، تو رواداری وزاداری رواداری بالکل وزاداری اور بھائی اخلاقی چارہ قدروں اور کے اخلاص، ساتھ۔ تو اس اخلاقی قدروں کو جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو ہے وہ انہی کے جو ہے وہ نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمیں بھی جو ہے وہ ان لوگوں کی گالی کا جواب گالی کے ساتھ دینے کے بجائے محبت اور اخلاص کے ساتھ دینا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جو کام ہے، جو ہمارے جو گراؤنڈ کے اوپر جو کام ہے اور جو ہماری جو ایک تاریخ ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم مطلب ہمیں نہ تو گالی دینے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں جو ہے وہ ان کے معیار کے اوپر آ کے اس لیول پہ آ کے ان کا جواب دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو یہ والد صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے وزاداری اور رواداری کے ساتھ ہمیں جو ہے ان کی جواب جو ہے وہ دینا چاہیے۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب مطلوب انقلابی صاحب کا یہ جو ثانیہ ہوا ہم گئے تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ وہاں موجود تھے، اور ہر فرد یہ کہہ رہا تھا کہ مطلوب انقلابی نے اس حلقے میں رواداری وزاداری اور اخلاقی قدروں کو پروان چڑھایا، اور مجھے خوشی ہے کہ آج ان کا جو سیاسی جانشین ہے ان کا بیٹا وہ وہی بات کر رہا ہے۔ آپ بلاول بھٹو زرداری کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ تم پاکستان کا مستقبل ہے، کیا آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں ان سے کیا توقعات ہیں دیکھیں بلاول بھٹو کشمیر زرداری، کے حوالے سے، کشمیر کی آزادی کے حوالے سے؟ جی سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جو ہے وہ پہلی جماعت ہے جس کی بنیاد جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کے اوپر رکھی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ابھی کل آپ کے ساتھ، کل کے پرسوں قاہرہ صاحب آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے اور جی انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ایک عوام کے ساتھ جو ہے وہ مطلب ایک بات کرنا اور پھر ایک اٹیچمنٹ جو ہے وہ قائم کرنا، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کی، اور ایک عام آدمی کو، ایک جو ہے وہ لے مین کو پالیٹکس کے گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ لے کے آنا۔ اور موقع دینا اس کو۔ جی جی بالکل، یہ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو صاحب شہید نے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی، اور میں یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہی حقیقی ترجمان ہے عوام کے جذبات کی۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ ان کی پالیسیز کو دیکھیں، آپ اکانومی سے دیکھیں، آپ ہیلتھ سے دیکھیں، آپ ایجوکیشن سے دیکھیں، آپ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے حوالے سے دیکھیں۔ اور سندھ میں جو ترقی ہو رہی ہے ابھی، وہ تو خیر مطلب پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، اور جس انداز میں گورنمنٹ کے ساتھ اس بات کے باوجود کہ وفاق میں جو ہے وہ ایک اپوزٹ پارٹی کی حکومت ہے، اور اس کے باوجود جس انداز میں جو ہے وہ عوام کی نمائندگی پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ کے اندر کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جس انداز میں اکنامک، پولیٹیکل، ہیلتھ وائز، ایجوکیشن وائز بلاول بھٹو صاحب کی جو پالیسیز ہیں، جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پالیسیز تھی، روٹی کپڑا اور مکان، جس طریقے سے انہوں نے ایک عام آدمی کو، ایک لے مین کو پالیٹکس کے ساتھ اٹیچ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی جو ہے وہ حقیقی ترجمان ہے۔ اور جس انداز میں جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ممبر اسمبلی منتخب ہونے کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عوام کے جذبات کی اور ان کے تاثرات کی نمائندگی کی، میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی جو ہے وہ حقیقی ترجمان ہیں عوام کے جذبات کے۔ تو انشاءاللہ میں بڑا پازیٹیو ہوں، اور میں بالکل میں میرے سمیت جو سارے یوتھ کے جو لوگ ہیں وہ وی ہیو لاٹ آف جو ہے ہمیں بڑے جو ہے وہ توقعات ہیں ان ہمیں سے۔ بڑی توقعات ہیں، ہمیں وی ہیو لاٹ آف ایکسپیکٹیشنز فار بلاول بھٹو زرداری صاحب، اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری کانفیڈنٹ کہ ہی ول بی
مطلب he will فلفل ایوری we تھنگ. he will fulfill everything and وہ ان کے اوپر پورا اتریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی اچھا ابھی یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس، اس کے حوالے سے آپ اپنے حلقے کے نوجوانوں کو، کشمیر کے نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کرونا وائرس کے حوالے سے؟ جی اس کے حوالے سے بس یہی ہے کہ جو ہے وہ ماسک جو ہے وہ لازمی پہنیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا مظاہرہ کریں. اور میرے والد صاحب کا جو ہے وہ بڑا اس کے حوالے سے بڑا ایک ڈیٹیلڈ میسج جو ہے وہ پچھلے سال کا میں اپنی پروفائل پہ شیئر بھی کروں گا، اس کو آپ دیکھیں. انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے دیکھیں، جان ہے تو جان ہے، اور صحت جو ہے وہ سب سے پہلے ہے. اور اپنی صحت کے حوالے سے جو ہے وہ ہمیں رسپیکٹ کرنا چاہیے، اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کا، بڑوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو اگر آپ اپنا خیال نہیں بھی رکھتے تو آپ کو اپنے بزرگوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ احتیاط، ماسک اور سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کا آپ کو جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ مظاہرہ کریں. اچھا آپ چونکہ آپ سے گفتگو کا بڑا اچھا سلسلہ جا رہا ہے، لیکن لا محالہ ایک پروگرام کا اختتام ضرور ہوتا ہے. ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ اور بات میرا کریں. بھی یہ دل چاہتا ہے. آپ بات کر رہے تھے تو لگ رہا تھا کہ جیسے انقلابی صاحب بول رہے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی تھی. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا آج ماضی بھی دیکھ رہے تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کا حال بھی دیکھ رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقبل کی بھی بات کر رہے تھے. آپ سوشل میڈیا کا جو ہمارا سوشل میڈیا سیل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا جو پیج ہے، اس کے توسط سے اپنے حلقے کے عوام کے لیے کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، اپنی ترقی کے لیے ووٹ دیں، روزگار کے لیے ووٹ دیں، خوشحالی کے لیے ووٹ دیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے ووٹ دیں. تو آپ پلیز اپنا کوئی بھی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور دیں. بہت شکریہ میم. سب سے پہلے تو میں آپ کا، میڈم شین کو سردار کا جو ہے وہ بہت آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس انداز میں آپ نے چونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ آج کل کے دور میں ایک بڑا ایک جو ہے وہ ایک اٹس اے ویری پاورفل ٹول. بنیادی جو ہے جی. وہ ایک جو ہے اس کی حیثیت ہے ہماری آزاد کشمیر کی سیاست میں اور ہمارے آج کل کے دور میں. اور جس انداز میں آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سوشل میڈیا کا آپ نے جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ امپورٹنس کو آپ نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے قائدین سے اور کارکنان سے جو ہے وہ میں مخاطب ہو سکوں اور اپنے جذبات کا، خیالات کا اظہار کر سکوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ سوشل میڈیا کا جو سیل ہے یہ اٹ پلیز اے ویری امپورٹنٹ اینڈ اے کی رول ان مطلب ہماری جو اپ کمنگ جو سیاست ہے، جو ہمارے جو حالات ہیں اس چیز میں اس کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ولید انقلابی صاحب آپ اپنی زبان میں، جی اپنے مادری زبان میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، قاہرہ صاحب نے بھی بات کی، باقی جو بھی آتے رہے، آپ اپنی زبان میں اپنے کھوئی رٹا کے عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو پلیز مجھے اچھا لگے گا، اور آپ کے لوگوں کو بھی اپنائیت کا احساس ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی میں بس یہ گلانا چاہتا ہوں کہ کورٹا نے اور جس بھی یونین کو تلق رکھے ہو، میں بس یہ گلاتا ہوں کہ وزرداری، رواداری، محبت، اخلاص اور 2006 نے بھی جس انداز نے ہمارے والد صاحب اچھی ایک محبت نہ پیغام نہ جڑانا وہ مطلب ایک امن اور محبت کی فضا نہ قائم کی تھی. میں ماڑی یہ تھا کہ ریکویسٹ ہو سی، التجا ہو سی کہ تم اس چیز کی قائم رکھو، باقی تگڑے رہو. اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پلیٹ فارم تو والد صاحب نے جتنا ہمارے سے ایک بڑا نقصان سی اتنا ہے اچھے طریقے کا اندازہ آیا کہ وہ سارے ہستے ہیں اجتماعی طور پر جڑے ہمارے والد صاحب نال محبت کرنے لے لوگ سن انہوں سارے ہستے ایک بہت بڑا نقصان. یہ گھاٹا جڑا ہے کدے بھی پورا نہیں ہو سکنا. یہ ساریاں باقی زندگی اس حصہ آیا لیکن اصل اس گھاٹے کی کٹ کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اصل جڑا ایک رشتہ آیا میں انشاءاللہ آر لحاظ تھوڑی یار خوشی تھی یار غمی میں تھوڑا احساس ہاں تھوڑے نال ہوساں. انشاءاللہ اساں محمد مطلوب انقلابی صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے نظریات کی انہوں نے جڑی ایک مثال نہ قائم کی وزاداری نہیں، محبت نہیں، رواداری نہیں، اس کے ساتھ قائم رکھساں. اور اس نے وچ می تساں سارے نہیں بہت جڑا نا می ضرورت ہے. اور جب تک تساں ہمارا ساتھ نہ دیسو میں کلیاں اس چیز نہ میں کچھ بھی نہ کر سکنا.
تے نہیں تو لوگوں نے سپورٹ نہیں محبت نہیں اور جڑی الحمدللہ تو دیتی ہے اجے تک اسے چیز نہیں میں ضرورت ہے گیا بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے نال جانا تو نے میں انشاءاللہ ہر محاذ پر تو نے حقوق نہ اور تو عزت نہ اور نفس نہ میں مقابلہ کرتا ہوں اور میں تحفظ کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی میں آپ کا بھی ولید انقلابی صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. میں پاکستان پیپلز پارٹی اے جے کے سوشل میڈیا سیل کے پیج کا یہ جو آن لائن انٹرویو چل رہا تھا ان دیکھنے والے کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس سے پہلے ولید انقلابی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں جو ہے وہ میں سوشل میڈیا کے جو ہے وہ علاوہ بھی میں جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے دبئی سعودیہ یو کے امریکہ اور یہ ان سارے جو ہے وہ دور اندیش علاقوں میں جو ہمارے لوگ اور بالخصوص ہمارے حلقہ انتخاب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں جس انداز میں جو ہے وہ مشکل میں اور جس جو ہے وہ مطلب مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرتے ہوئے اور دھوپ جو ہے اس کے بیچ میں دبئی اور سعودیہ میں بالخصوص میں کہوں گا کہ جس انداز میں وہ جو ہے وہ وہاں پہ نوکری کرتے ہیں اپنی جو ہے وہ اپنی فیملی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے وہ روزگار کے لیے محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد جس انداز میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور میرے والد صاحب کے لیے اور میرے لیے جس انداز میں وہ سوشل میڈیا پہ یا جس بھی معاذ پہ مطلب حلقے میں سوشل میڈیا پہ اور ابھی وہ لوگ آنا سٹارٹ ہوں گے تو جس انداز میں لوگوں نے جو ہے وہ میں ان لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں شکر گزار ہوں اور مجھے فخر ہے آئی ایم پراؤڈ آف دوز پیپل. تو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ یہ مجھے آپ کے پیج کی وساطت سے جو ہے وہ مجھے موقع فراہم ہوا ہے کہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کر سکوں. میں ان کی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کو اس کے جو ہے وہ پیغام کو جس انداز میں وہ لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں بے شک وہ سوشل میڈیا پر ہو وہ اپنے علاقوں میں ہو وہ اپنے پولنگ اسٹیشنز پہ ہو وہ اپنے حلقے میں ہو آئی ایم پراؤڈ آف دیم. مجھے ان پہ فخر ہے اور انشاءاللہ یہ جو رشتہ ہے ان بیرون ملک کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ہم اور مضبوط کریں گے اور مجھے انشاءاللہ میں آئی ایم پراؤڈ آف یو پیپل. بہت شکریہ. انشاءاللہ جی اگلے پروگرام میں ہم اپنی کسی اور لیڈرشپ کے ساتھ موجود ہوں گے. جیت کا نشان تیر کا نشان جیے بلاول جیے پاکستان پیپلز پارٹی جیے کشمیر. اب جو ہے نا وہ آپ کی تصویر ہوتی ہے صرف آپ پھر ہم سب کی